جس دن آپ سٹے سے پرہیز کر لوگے، جس دن آپ رسول اللہ کے سچے غلام بن جاؤ گے تو یہ ظالم بھی ہٹ جائیں گے، پھر جدھر تم جاؤ گے تمہاری شان کے چرچے ہوتے چلے جائیں گے، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، عشاء پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میں آپ کو بتاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیروں کے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا۔ قرآن مقدس میں بے نمازیوں کو اس طرح کہا گیا قالوا لم نک من المصلین، جب بے نمازی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن مقدس میں 16 سپارے میں رب نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا میں کوئی چھکے چوکے لگانے والا مقرر نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، بس میں آپ سے ایموشنل انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نماز پہ بات کر رہا ہوں، اور جب نماز پہ بات ہوتی ہے اچھے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ راستہ نکلنے کو دیکھتے ہیں کہ کدھر سے فرار ہو، کس راستے سے راہ فرار اختیار کی جائے، کدھر سے کوچ کیا جائے، کدھر سے یہاں سے بھاگا جائے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کون یہاں جم کے بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کون ایسا ہے کوئی جو یہاں سے بھاگ کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 16 سپارے میں رب نے فرمایا اللہ اکبر اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان قریب ان کو مقام غی میں ڈال دیا جائے گا۔ غی جہنم کی وہ وادی ہے جس کی تپش اور جس کی بدبو سے جہنم کے دوسرے طبقات بھی پناہ مانگتے ہیں، اس طبقے میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کہتے ہیں بے نمازی کو قیامت کے دن حامان اور فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حامان فرعون یہ شیطان ہیں، یہ گنڈے لوگ ہیں، اللہ اکبر یہ اپرادھی لوگ ہیں، انہوں نے اپراد کیا اس دنیا کے اندر۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، جو خدا کا دشمن ہے بے نمازی کو اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شیطانوں کے ساتھ بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج الحمدللہ پورے بھارت میں سفر کرتا ہوں، میری عادت ہمیں زیادہ چیخ کے نہیں بلکہ محبت سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی ایک آدمی نے بھی عمل کر لیا، کسی ایک اسلامی بہن نے بھی عمل کر لیا، مولانا عبدالسبحان صاحب کی یہ محفل سجانا کامیاب ہوگا، ان کے بھائی گلفام بھائی کی شادی کامیاب ہوگی، ان سب کے لیے خوشخبری ہوگی، میرے لیے بشارت ہوگی۔ کوئی ایک بندہ یا اللہ کی بندی عمل کر کے یہاں سے اٹھ جائے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے صاف کر دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ خاتون کہتی ہے آقا مجھ سے ایک پاپ ہوا ہے، بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیان کر۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے بیان کیا یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پہ تھا، شوہر کی عدم موجودگی میں یا رسول اللہ ناجائز تعلقات قائم ہوئے، پھر بچے کا تولد ہوا، یا رسول اللہ میں نے اس بچے کا قتل کر دیا، آقا میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ کے مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ حضور فرماتے ہیں اے خاتون اگر تو پاک ہونا چاہتی ہے تو تیری سزا جو قرآن میں اللہ نے متعین فرمائی ہے، تو شادی شدہ ہے، تجھے رجم کیا جائے گا، تجھے سنگسار کیا جائے گا۔ خاتون نے کہا آقا میں ایگری ہوں، یا رسول اللہ میں تیار ہوں دنیا کی سزا لینے کے لیے، آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماتے تو آجا میدان میں کھڑی ہو جا۔ خاتون میدان میں کھڑی ہو گئی، اپنے گناہ کا اللہ اکبر اسے ندامت ہے، اسے شرمندگی ہے، آج گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مسجدیں خالی ہیں، چوپالے آباد ہیں، سیاست میں مسلمان سب سے آگے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں سب سے آگے ہیں، بھائی
ترقی کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کیجئے, وہ عورت اللہ اکبر کبیرہ میدان میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. اس پہ سنگریزی شروع کر دی گئی, اس پہ پتھروں کی بارش شروع کر دی گئی. عورت کے سر سے پتھر آ کر کے ٹکرائے, اس کے شکم سے پتھر ٹکرائے, اس کے پیروں سے پتھر ٹکرائے, سر کے پیروں سے سر کی پیش اللہ اکبر سر سے لے کر کے پیروں تک اللہ اکبر عورت زخمی ہو گئی, زخموں سے چور چور ہو گئی, خون سے لت پت ہو گئی. عورت کا انتقال ہو گیا. اب اس عورت کی تدفین مارد وجود میں آئی. عورت کے دفنانے کے بعد کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ, اس خاتون نے بہت بڑا پاپ کیا تھا, اس خاتون نے بہت بڑا جرم کیا تھا. جیت والا احمد نگر مراد آباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں دل کے کانوں سے سننا, اے اسلام کی مقدس شہزادیوں بیٹیوں تم بھی محبت کے ساتھ سننا. اگر اللہ اکبر ہو سکے تو میرے جملے کو جگہ دینا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اپنی زبان کو بند کر لو. تم اس کے پاپ کو دیکھ رہے ہو, تمہاری نظر اس کے جرم پر ہے, اور میں محمد ابن عبداللہ اس کی توبہ کو دیکھ رہا ہوں. اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اس کی توبہ کا فقط 10واں حصہ اہل مدینہ کو بانٹ کے دے دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. علماء اہل سنت. عزیزان ملت اسلامیہ حضور فرماتے ہیں ایسی سچی توبہ کی ہے. ضرورت ہے آج ہم بھی سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھ کر کے جائیں. آقا فرماتے ہیں خاتون تو نے جو یہ اپنا گناہ بیان کیا, میں تو یہ سمجھ رہا تھا تیری گفتگو کے اللہ اکبر انداز سے, تیری مجیت کے انداز سے میں یہ محسوس کر رہا تھا تو نے زنا جیسا عمل لگی, بلکہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے, اس لیے تم میرے پاس روتے ہوئے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واقعہ سنانا مقصد نہیں, میں تو ان نشاڑیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ان گانجا پینے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں, وہ سجادہ نشین گدھا نشین ان کو میں کہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں دہلی ایک مرتبہ سرکار نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک ہمارے متر ہیں دہلی میں, دوست ہیں, ان کے ساتھ اللہ اکبر حاضری کے لیے پہنچا. حاضری کرنے کے بعد ان کے تعلقات کچھ نشاڑیوں سے تھے, انہوں نے مجھے ملا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بعد میں نے ان کو بھی سمجھایا, اتنی لمبی داڑھی ان کے, اللہ اکبر کبیرہ, اونچی اونچی ٹوپیاں, اور اپنے آپ کو وہ سجادہ نشین کہتے تھے. سرکار نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ سے تھوڑے ہٹ کر کے بیٹھے تھے. ماچس سے جیبوں سے نکالی جا رہی تھی, اور ماچس کا جو کھول تھا نا, یہ بالکل سچائی بیان کر رہا ہوں, ماچس کے کھول میں تلیاں نہیں تھی, بلکہ اس کے اندر گانجا تھا, اس کے اندر بھانگ تھی, اس کے اندر چرس تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دین کے ٹھیکیدار نشاڑی اللہ اکبر کش لگاتے تھے سگریٹ میں بھر بھر کے, اور جب نشہ چڑھتا تھا ایک آواز آتی تھی ان کے منہ سے, وہ کہتے تھے حق علی یا علی. اللہ اکبر کبیرہ. او ظالمو, علی کسی کے باپ کی اللہ اکبر جاگیر نہیں ہے, علی اس کے ہیں جو مصطفیٰ والا ہے, جو علی کے نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. علی اس کے ہیں, نشاڑیوں کے علی نہیں ہیں, چرس پینے والوں کے علی نہیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب ہم ان کو بتاتے ہیں میری بھولی والی عوام کو انہوں نے بانٹ دیا ہے, 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے, میری عوام جواب دیتی ہے مولانا یہ فقیر ہیں اور تم عالم ہو, ان کی لائن الگ ہے, تمہاری لائن الگ ہے. میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ, تمہیں گمراہ کر دیا ہے. سب کی لائن ایک ہے, شریعت بھی ایک ہے, طریقت بھی وہی ہے, بس فرق اتنا ہے یہ جو بال ہے یہ شریعت ہے, اور یہ جو مانگ ہے وہ اس کا اللہ اکبر طریقت ہے. جب بندہ شریعت پہ کمپلیٹ عمل کر لیتا ہے, وہی طریقت میں گوتا لگا کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیا خیال ہے یہ نشیڑی اللہ والے ہیں, یہ جواری اللہ والے ہیں, یہ ڈریم 11 پر سٹا لگاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے.
علی یا علی، نشاڑی کریں حق علی یا علی، وہ علی ان کی زندگی دیکھو، ایک نماز عصر قضا ہوئی، مقام صحبہ ہے، نبی کا سر ہے، علی کی ران ہے، سورج غروب ہو گیا، آنکھ سے آنسو ٹپ کے چہرے مصطفیٰ پہ گرے، علی تیرے آنسو پہ قربان جاؤں، ہمارے آنسو گرتے ہیں زمین پہ پڑتے ہیں، تمہارے آنسو چہرے مصطفیٰ پہ گرے۔ نبی فرماتے ہیں کس نے رلایا؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے تو پڑھ لی ہے، میں نے ابھی پڑھی نہیں تھی نماز عصر، سورج غروب ہو گیا، زندگی میں پہلا اتفاق ہے، میری نماز قضا ہو گئی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اب تم بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مکے میں تھا تو تب آپ کے احسانوں میں دبا ہوا تھا، اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں تو آپ کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، آقا اگر ادا پڑھوا لیں تو احسان ہوگا۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، رجعت شمس ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کو میں زیادہ طول نہیں دوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ نماز پڑھو۔ میں اور بھی بہت ساری احادیث پیش کر سکتا ہوں، بے نمازیوں کے اوپر نماز نہ پڑھتے ہیں اس کی وعید میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، کہیں انشاءاللہ نمازی بنائیں گے، انشاءاللہ مسجدوں کو بھریں گے، ساری دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے، بس اللہ کی نماز کی اپنے اوپر، اللہ کی عبادت کی اپنے اوپر فکر لازم کر لو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب میں یہاں سے دوسری گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ابا کی اطاعت کر، اپنی اماں کی اطاعت کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ میرے بھائی تم کیا جانو ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، بس اسی سے سمجھ لو اللہ نے پہلے اپنی عبادت کے لیے کہا، پھر اسی سے متصل ماں باپ کی اطاعت کے لیے کہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ ماں باپ کتنے مرتبے والے ہیں، کتنے اللہ اکبر اونچے منصب والے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے لہجے میں حضرت جبرائیل کلام کر رہے ہیں۔ ماں کے چہرے کی خوشی کائنات میں اجالے بکھیر دیتی ہے، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے خوشیاں چھین لیا کرتی ہے۔ حضور کی مشہور حدیث ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا آج یہ اولاد اپنے ماں باپ کو پیٹتی ہے؟ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت میں یہ لوگ جو ہے نا دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے باہیں پھیلائیں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے ان کے دل تنگ ہو جائیں گے۔ آج وہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، عید کے بعد کا واقعہ ہے، میں اللہ اکبر آ رہا تھا، سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، سویرے سویرے کی بات ہے، میں اپنے والد ماجد کی قبر سے فاتحہ پڑھ کے آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں اتنی سویرا؟ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اللہ اکبر بچوں کے کمانے کے لیے، ان کے بچے جوان ہیں پھر بھی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ جو چل رہے آپ کی چال ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنے لڑکھڑا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مت سنیے، بوڑھا رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ کپ کپا کے بولا آج بڑے بیٹے نے اس ٹانگ میں ڈنڈا مارا ہے، یہ اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے۔ ماں باپ کو مارنے والوں یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، تو تسلیم کر یا نہ کر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تجھے اللہ اکبر احساس ہو جائے گا۔ آج تو اپنے ماں باپ کی چارپائی اپنے جانوروں کی جگہ لا کر کے ڈالے گا تو انتظار کرنا اپنے بڑھاپے کا، تیری اولاد تیری چارپائی گھر سے نکال کے اللہ اکبر دروازے پہ لا کر کے ڈال دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، آج دنیا جو ہے نا تھوڑے ٹائم میں بہت ترقی چاہتی ہے، اسی لیے پیر فقیر کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، تعویذ میں اثر تلاش کیا جا رہا ہے، تعویذات میں برکت تلاش کی جا رہی ہے، معوذین کا پیچھا کیا جا رہا ہے، میاں میاں تعویذ دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک تعویذ نہیں 1000 تعویذ لا کے اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکا دینا، لیکن تو نے اپنے باپ کو اگر ناراض کر رکھا ہے
اپنی ماں کو تو نے راضی نہیں کیا ہے 1000 تعویذ نہیں بلکہ اس پیر کو لا کر کے گھر کے دروازے پر الٹا لٹکا دے گا تب بھی تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی، اس لیے کہ سب سے بڑا پیر تیرے لیے تیرا باپ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پیر فقیر یہ علماء تیرے کاروبار تیری اولاد تیرے بزنس کھیتی باڑی کے لیے دعا کرے قبول ہو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب تیرے بوڑھے باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تیری ماں کا آنچل اٹھتا ہے، ماں کا اٹھا ہوا آنچل نیچے بعد میں آتا ہے، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، تیرے گھر میں برکتیں پہلے آ جاتی ہیں، تیری کھیتی باڑی میں برکتیں پہلے آ جاتی ہیں، تیری دکان میں برکتیں پہلے آ جاتی ہیں۔ اور نوجوانوں اگر ترقی چاہتے ہو اپنی ماں کے ہاتھ چوما کرو، اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو، گھر سے نکلا کرو ماں کی دست بوسی کر کے نکلا کرو، باپ کی دست بوسی کر کے نکلا کرو، ماں کو سلام کر کے نکلا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تم اپنے ماں باپ کی دست بوسی کر کے اپنے والدین کی قدم بوسی دست بوسی کر کے گھر سے نکلو گے تو اللہ کی عزت کی قسم تمہیں قدم قدم پہ خدا کی رحمتیں استقبال کریں گی۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور آج میں اس چیز کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو تم اللہ اکبر غلط فہمی کے شکار ہو، تم نے بڑے بڑے مکان بنائے، ایک ایک بیگہ زمین میں تم نے مکان بنا دیے، بنگلے کوٹھیاں تم نے بنا دی، سنگ مرمر بچھا دیا، دیواروں پہ ٹیلز چپکا دی ہے، اچھا رنگ و روغن کر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم جو غلط فہمی کے شکار ہو، تم جو 4 آدمی پہ بیٹھ کر کے کہتے ہو میرے گھر کی خوشیاں میرے سنگ مرمر سے ہیں، میرے گھر کی خوشیاں اللہ اکبر اچھے مکان سے ہیں، یاد رکھنا گھر کی خوشیاں سنگ مرمر سے نہیں، بنگلے اور بلڈنگ سے نہیں، گھر کی خوشیاں بیوی بچوں سے نہیں، تیرے گھر کی خوشیاں اگر سلامت ہیں یا تو باپ کی وجہ سے سلامت ہیں یا ماں کی وجہ سے سلامت ہیں۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا ماں باپ کے ہاتھ چوم کے جب تو گھر سے جائے گا خدا کی رحمتیں تجھے سلام پیش کریں گی، خدا کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے تجھے اللہ اکبر اپنی آغوش میں لیں گی۔ اور جب تو پلٹ کے اپنے گھر کو آتا ہے یاد رکھنا رات کے 2 بجے بھی تو ریٹرن ہوتا ہے، مراد آباد گیا، دہلی گیا، گجرات گیا، مہاراشٹر گیا، جہاں جہاں تم نکلتے ہو اور جب واپس ہوتے ہو رات کے 2 بجے بھی اپنے گھر کے دروازے پہ آ کر کے دستک دو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا تو پہلے اندر سے باپ کی آواز آئے گی یا اندر سے پہلے ماں کی آواز آئے گی۔ میری گفتگو کا اللہ اکبر مخالف مضمون مت نکالنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بی بی تم سے محبت نہیں کرتی ہے، تمہارے بچے تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، بی بی بہت محبت کرتی ہے، بچے بہت محبت کرتے ہیں، بیوی بہت محبت کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے، بچے بہت محبت کرتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں۔ یہ تیرے ماں باپ ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں اور تیری سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی گزارش کروں گا، کبھی بھی کیسا بھی آپ کے اوپر برا وقت آئے ماں باپ کو دکھ نہ دینا۔ اونچا بولو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مداح رسول شان عرب صاحب قبلہ مراد آبادی، خطیب اہل سنت مولانا انس رضا صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ یار دولہ کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، گلفام بھائیے کو یا بلاؤ ان کو یار۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا انس صاحب قبلہ پورے بھارت میں اپنی آواز سے ہلچل مچانے والے بڑے مقبول شاعر ہیں۔
مشاعروں میں پڑھتے ہیں, جلسوں میں پڑھتے ہیں. جناب شان عرب مراد آبادی صاحب قبلہ, ہمارے بڑے بھائی قاری منظار عالم صاحب قبلہ, ماشاءاللہ جتنی اچھی نظامت ہے, میں بڑی کم ان سے ملاقات ہوتی ہے, بڑا اچھا اخلاق ہے. اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بڑے سنجیدگی کے ساتھ, کبھی بھی کیسا وقت آئے, سسرال والوں کے جال میں تمہیں پھنسانے کی کوشش کی جائے, دوستوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جائے, کسی کے جال میں مت پھنسنا. اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ, اونچا بولو, نہ دینا. اور سنو, اگر سکھ نہ دے سکو تو یار دکھ بھی مت دینا. کوشش کرنا سکھ دینے کی. اگر سکھ تم نہ پہنچا سکو تو دکھ بھی پہنچانے کی کوشش مت کرنا. جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا تو سسرال میں بڑی خاطر ہوتی ہے. کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں اجڑ قسم کے, وہ انہی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں. یار یہاں تو بڑا پیار دکھایا جا رہا ہے, لیکن اسے کیا پتا سسر کی محبت کو, سسر کی پیار کو محبت کہا جاتا ہے, ساس کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے. جس ماں نے 9 مہینہ تجھے پیٹ میں رکھا ہے نا, اس کے پیار کو محبت نہیں ممتا کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. ممتا کہا جاتا ہے. لاؤ. علی علی آلہ. اللہ سلامت کے سمجھ رہے ہیں. یہ کندرکی سے پیدل چل کے آئے ہیں. اللہ ہے لڑکے لائے. اچھا مجھے بتایا کہ پیدل آ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں وہی مولانا ہوں گے, ان کے چرچے ہر جگہ ہیں. یہ ایک الحمدللہ ایک بہت اچھی علماء سے محبت کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. جہاں انہیں پتہ چل جائے وہاں چلے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے, اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دینا. گھر کے برتن بانٹنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ, کچھ نئے نئے نونڈے لوارے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہوٹل سے ترکاری لاتے ہیں, قورمہ لاتے ہیں, اسٹو لاتے ہیں اور نہاری لاتے ہیں, اور وہ ماں باپ کو دکھا دکھا کر کے کھاتے ہیں. اسے کیا ہو گیا, کبھی ماضی کی تلخیاں دیکھ. تیرے باپ نے اپنے منہ کا نوالا تجھے کھلایا ہے, آج تو اسی باپ کو دکھا دکھا کر کے کھاتا ہے. تیری ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے. او بے غیرت, او بے شرم, آج تو اپنی ماں کو اللہ اکبر دکھا دکھا کر کے کھانا کھاتا ہے. اور تجھے ماضی کی زندگی یاد ہونی چاہیے, جب تم دسترخوان پہ اللہ اکبر کھانے والے 6 ہوتے تھے, روٹیاں 5 ہوتی تھیں. اللہ اکبر کبیرہ, تیری ماں ہوتی تھی جو کہتی تھی لال تم 5 مل کے کھا لو, مجھے بھوک نہیں ہے, ماں اٹھ جایا کرتی تھی. اور لوگوں, ماں باپ تو بہت عظیم دولت ہے. یہ تیرا باپ اللہ اکبر تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, تو گھر میں اسی طرح ٹہلتا رہے, کچھ کمائے بھی نہیں بلکہ آتا جاتا رہے. ماں باپ کو اولاد کا آنا جانا ہی گھر میں بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں نا, اللہ اکبر, ہر کامیاب مرد کے پیچھے باپ کی پوری جوانی ہوا کرتی ہے. آج اللہ اکبر یہ نئے نئے لونڈے لوارے اللہ اکبر کبیرہ یہ دوسروں کی محبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, باپ کی شفقتوں کا سودا کر دیتے ہیں, ماں کی ممتا کو پیر کے جوتے کے نیچے کچل ڈالتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے اللہ اکبر کبیرہ, لوگ جب محبت کرتے ہیں تو تجھے قیمتی تحفے دیتے ہیں, لیکن جس باپ کی محبت کو تو جوتے کی نوک کے طرح کچل کر کے جا رہا ہے, یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم, تیری سسرال والے تجھ سے محبت کریں, تجھے قیمتی تحفے دیتے ہیں, رشتہ دار محبت کریں, بدلے میں قیمتی تحفے دیتے ہیں, اور کوئی محبت کرے بدلے میں قیمتی تحفے دیتے ہیں, بستی والے محبت کے عوض میں قیمتی تحفے دیتے ہیں. جس باپ سے تو ٹکراتا ہے, اس باپ نے تو اللہ اکبر تجھے پوری جوانی دے دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس باپ کی محبت کو ٹکرانے کے بعد تو کامیاب نہیں ہو سکتا, ماں کی ممتا کو ٹکرانے کے بعد تو کامیاب نہیں ہو سکتا. میں تو اللہ اکبر جگہ جگہ جاتا ہوں, یہی میسج ببانگے دوحل ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا ہوں, باپ کے احسانوں کا تو حق ادا نہیں کر سکتا. اے جوان, اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کی جوتی بنا کے اپنے باپ کو پہنائے, تب بھی باپ
باپ کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتا تو صحیح، یہ ماں ہے جب تو روتا تھا ماں سمجھ جاتی تھی کہ بیٹا دودھ پینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں تیرے اشارے سمجھتی تھی، باپ تیری حرکات و سکنات کو سمجھتا تھا۔ آج جب تو جوان ہوا ہے، تیرا باپ تجھے سمجھاتا ہے، تو اپنے باپ سے کہتا ہے آپ رہنے دیجئے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ ارے کس باپ سے آنکھیں لڑا رہا ہے، کس باپ سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تم مجھے نہیں سمجھو گے؟ تیرا باپ تو تجھے اس وقت سمجھتا تھا جب تو بولتا نہیں تھا، آج تو بول رہا ہے تیرا باپ تجھے کیوں نہیں سمجھے گا؟ تیری ماں تو تجھے تب بھی جانتی تھی جب تو بول نہیں پاتا تھا، آج ماں سے کہتا تو مجھے نہیں سمجھے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہی جملے کہہ کر کے بات کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ ماں باپ کے جب جنازے چلے جاتے ہیں، گھر کی رونقیں اجڑ جاتی ہیں، گھر کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کہہ کے بلانے والے رشتہ داروں میں، گلی گلیاروں میں، بستیوں میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد باپ کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں کی طرح آنچل پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کرنے والی دوسری کوئی نہیں ہوا کرتی ہے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اپنے لیے ماں سے دعا کراؤ۔ ماں نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ رب العزت آپ کو جنتی کر دے گا۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر، یا رسول یا غفور۔ عزیزان ملت اسلامی، بس تیزی کے ساتھ سنیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک دن ہاتھ اٹھاتے عرض کرتے ہیں الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے دکھا دے جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا۔ رب نے فرمایا جاؤ فلاں شہر میں جا کر کے دیکھ لو، فلاں جگہ تمہارا جنت کا ہمسایہ رفیق موجود ہے۔ آپ وہاں پہنچے، کیا دیکھا کہ آپ کا جو جنت میں ساتھی رب نے فرمایا وہ گوشت بیچ رہا ہے۔ شام کو اس نے دکان کو بند کیا، دکان کر کے حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا۔ میری طرف دیکھو میرے بھائی، حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھ کے بولا آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں۔ حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ اس کے مکان پہ پہنچے، جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جوان حضرت موسیٰ کے قریب آیا، آ کر کے بولا مہمان اگر کھانا ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا ہوگا، اور تھوڑا انتظار کر لو گے تو میرے ساتھ میں کھا لو گے۔ حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنایا ہے، میرا رفیق بنایا ہے۔ آپ نے کہا مجھے کھانا انتظار کر کے تیرے ساتھ میں کھانا ہے۔ نوجوان تشتری میں کھانا لے کر کے ایک ضعیفہ خاتون کے قریب پہنچا، ضعیفہ کو اس نے سہارا دیا۔ اللہ اکبر، اس کی پشت سے تکیہ لگایا، اس کی کمر سے تکیہ لگایا۔ جوان نے اس بوڑھی عورت کو بٹھا دیا۔ وہ بوڑھی عورت اللہ اکبر بستر سے اٹھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کمر سے تکیہ لگا ہوا ہے۔ جوان نے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے، شوربوں میں ڈبویا، اور اللہ اکبر اس بوڑھی خاتون کو کھانا کھلایا۔ بوڑھی عورت شکم سیر آسودہ ہو گئی۔ جوان نے جس طرح اٹھایا تھا اسی طرح، جس طرح بٹھایا تھا اسی طرح لٹا دیا۔ اب اس بوڑھی خاتون کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب بوڑھی عورت کے ہونٹ دیکھ کے حرکت کرتے ہوئے تو جوان کو اشارہ کیا۔ جوان حضرت موسیٰ کے قریب آیا۔ اب دل تھام کے سننا جیتواڑہ مراد آباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جوان یہ کون ہے؟ نوجوان کہتا یہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر
کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور یہ کیا بول رہی ہے؟ جوان کہتا ہے مہمان یہ میری ماں ہے، یہ بڑی سادہ ہے، یہ بڑی سیدھی ہے، یہ بڑی سمپل ہے، یہ بڑی بھولی ہے، جب میں روزانہ اسے کھانا کھلا کر کے فارغ ہو جاتا ہوں تو اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا کر کے آنچل پھیلا کر کے مجھے دعا دیتی ہے، یہ کہتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ، اے اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے اس خدمت کی برکت سے میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ میری ماں بڑی سیدھا ہے، میری ماں بڑی سادہ ہے، میں اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیا کرتا ہوں، ورنہ کہاں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، کہاں مجھ جیسا گنہگار، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ، او جوان تجھے بشارت ہو اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، انا موسیٰ، موسیٰ میں ہی ہوں، وانت جلیسی فی الجنہ، اور جنت میں اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، عظمت والدین، عظمت والدین۔ ماں اگر اولاد کو جنتی کہہ دے تو اللہ اسے جنتی کر دے، اور اگر ماں باپ نمازی بیٹے کو جہنمی کہہ دیں اسے کی کوئی پیر فقیر بچا نہیں پائے گا۔ یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جوان کے بارے میں بتایا، یہ جوان اللہ اکبر اس کی زندگی میں چینجنگ آ گئی۔ میں نے کہا بتاؤ گے کیسے چینجنگ آئی؟ کہا مولانا پہلے سٹا کھیلتا تھا، نشہ کرتا تھا، اب تمام چیزوں سے توبہ کر لے، اب مسجد میں پڑا رہتا ہے، صدائے مدینہ لگاتا ہے، فجر کی اذان کے بعد اذان یہی پکارتا ہے، پھر گلی گلیاروں میں لوگوں کو نماز کا پیغام دیتا ہے، آؤ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، آؤ بستروں سے باہر آؤ، آؤ نیند سے باہر آؤ، بستر چھوڑو، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، تو نے اپنے آرام کے لیے مکان میں اے سی لگا لی ہے، مجھے بتا تو صحیح تو نے اپنی قبر میں اے سی کیوں نہ لگائی؟ اللہ اکبر، تو نے اپنے مکان میں اجالے کے لیے بڑی بڑی ہاوی لائٹ تو نے لگا رکھی ہے، تو نے اپنی قبر میں اجالے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ علماء کہتے اندھیری قبر کا چراغ نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی قبر کو روشن کر لے، ورنہ یاد رکھنا اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، اجالا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا نادان، اگر تیرے ماں باپ نے تجھے جنتی کہہ دیا تو تو جنتی ہو جائے گا۔ وہ جوان تا صدائے مدینہ بھی لگتا تھا۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا نہ اس نے اپنی زندگی میں انقلاب تو لایا ہے، اپنی زندگی میں اس نے تبدیلی تو لائی ہے، لیکن یہ اپنے باپ سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے سمجھایا، وہ کہنے لگا باپ کو بٹھا لیجئے، مجھے بھی بٹھا لیجئے، اگر میری غلطی ہو تو چار چار جوتی میرے ماریے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے کہو نادان تجھے پتہ ہی نہیں، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، تم نے غلط سمجھ رکھا ہے باپ نے غلطی کر دی، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ او میری ملت کے جوانوں، اپنی دولت کے نشے میں نہ آؤ، اپنی طاقت کے نشے میں نہ آؤ۔ خدا نے طاقت دی ہے تو ماں باپ سے ٹکرا رہے ہو، خدا نے دولت دی ہے گھمنڈی بن کے اللہ اکبر اپنے ماں باپ سے ٹکرا رہے ہو۔ اور جس خدا نے تجھے دولت دی ہے، جس خدا نے تجھے طاقت دی ہے، اس خدا کو کمزور کرنے میں وقت نہیں لگے گا، اس خدا کو تجھے غریب کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا سیکھ، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے ماں باپ کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے خانے کعبے کا طواف کروا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جوان کہتا اگر میری غلطی ہو تو چار جوتی میرے بٹھا کر کے اللہ اکبر محلے میں ماریے گا، مجھے گھمائیے گا۔ اس سے کہو باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی سمجھ میں آیا، وہ کہنے لگا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا، میری طرف سے وہ بڑے برہم ہیں، میری طرف سے وہ بڑے غصے میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا، اس سے کہا جا تو صحیح، باپ کو جا کر
کر کے دیکھ تو صحیح، تو نے باپ کی شفقتوں کو نہیں دیکھا ہے؟ جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تجھے پتا کیا ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، تیرا باپ تیری صحت کے لیے کتنا تڑپا کرتا تھا؟ اسے کہا گیا جا کر دیکھ تو صحیح، باپ کا سینہ سینہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جوان کو تیار کیا گیا، جوان اپنے باپ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے باپ سے نہ کچھ کہا ہے اور نہ باپ سے کچھ سنا ہے، جا کر کے دست بستہ باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو باپ کا سینہ ہوتا ہے، اس سینے میں کسی کی محبت ہو یا نہ ہو لیکن اولاد کی محبت ضرور ہوا کرتی ہے، بچوں کی محبت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ راتوں کو جاگتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ایک باپ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، ایک باپ جاہل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اسکول ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جا کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہوا، باپ کی محبت نے جوش مارا، باپ آگے بڑھا اور ناراض بیٹے کو سینے لگا لیا۔ 2 منٹ کے بعد روتا ہوا باہر نکل کے آیا، کہا کیا ہوا بتا تو صحیح؟ اس نے کہا تھا بڑی محبتیں دیکھی ہیں لیکن باپ جیسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اور نادان تو دیکھ نہیں سکتا، باپ کی محبت کو شفقت کہتے ہیں اور ماں کی محبت کو ممتا کہتے ہیں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ناظم رضا منظری، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین۔ یاد رکھیں کہ جلسہ اب شروع ہوا ہے۔ ہاں، جلسہ نہیں بولو گے؟ زور سے بولو۔ ہاں، کن کی؟ حسین بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی بال بال بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ جوانوں، بی بی کے جانے کے بعد دوسری بی بی مل جائے گی، ماں کے جانے کے بعد دوسری ماں نہیں ملے گی، باپ کے جانے کے بعد دوسرا باپ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ان سے پوچھو جو باپ کی قبر پہ جا کے روتے ہیں، آج تیرے پاس باپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تیرے پاس ماں کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں علماء کرام کی دعا لینے کے لیے کہہ کر کے جاؤں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ شان عرب بھائی قاری منظار صاحب، خطیب اہل سنت مولانا صاحب توجہ دیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بال بال بخشش فرمائے، لیکن میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں آپ سے یہی کہوں گا، میں اپنی والدہ کے قدم بھی چومتا ہوں، ہاتھ بھی چومتا ہوں، اور اب تو میں اپنی والدہ کے ہاتھ چومتا ہوں تو میری والدہ میری پیشانی چوم لیتی ہیں، اور جب مجھے گھر سے نکالتی کہتی میں نے تمہیں اللہ کے حفظ و امان میں دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ان کی دعائیں جو نا وہ فیل ہوتی ہی نہیں ہیں، ان کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ بس اپنے ماں باپ سے سچا پیار کرو، اور ماں باپ سے بڑھ کے رسول پاک سے پیار کرو، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کے بھی اگر کوئی نوازنے والے ہیں تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ اونچا بولو، مدینے کے تاجدار ہیں۔ ماں باپ تیرے ساتھ ساتھ تھے، بیماری میں، ہاسپیٹل میں، قبرستان میں، لیکن اندھیری کوٹری میں ماں باپ نہیں تھے، رسول پاک تھے۔ تو ماں باپ سے بھی پیار کرنا، ماں باپ سے بڑھ کے رسول پاک سے پیار کرنا۔ تیری زندگی بھی رسول اللہ کے لیے ہے، تیرا جینا بھی ان کے لیے ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد با یعنی خلد کا جو راستہ ہے، جو گیٹ ہے، دروازہ کھلا ہوا، خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے۔ گلفام بھائی میری طرف دیکھو، چہرہ میری طرف کر کے بیٹھو، آپ بھی میری طرف دیکھو، یہ اشعار سنو۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے۔
लिए जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही, यार ऊंचा बोलो ऊंचा सुभान अल्लाह, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां, तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए, दुकान में बरकत ना हो, खेती बाड़ी में नुकसान हो, बिजनेस में नाकाम हो, किसी पीर फकीर की चौखट के चक्कर मत काट, आला हजरत की नात का ये शेर गुनगुना लिया कर। आला हजरत फरमाते हैं सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी तक औलाद से महरूम रखा है तो वो आला हजरत के कलाम का ये मक्ता गुनगुनाया करे, अल्लाह उसकी गोद को हरी कर देगा। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह जिंदाबाद या अली। जी जी अभी करेंगे, जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। ये इशारा कर रहे हैं, आप समझ लें, आकिल्ला इशारा काफी, इसलिए चाह रहे हैं कुछ आपसे, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरी चंद जुमलों पर मुश्तमिल गुफ्तगू थी। अल्लाह पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मतलब क्या है, शक न रह जाए कि मौलाना इतनी बड़ी बात कह गए कि किसी की गोद हरी न हो तो वो ये मक्ता पढ़ ले, ये कैसा होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ताजुश शरीयत के जो बरादर हैं हज़रत अल्लामा मन्नानी मियाँ साहब क़िबला अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने बरमला हमसे कहा, जलसे में सबके सामने कहा कि मैं मॉरिशस गया तो वहाँ जिस सेठ के यहाँ क़ियाम ताम था कारी मिंजाज साहब, उसने बहुत अच्छा एहतिमाम इंतज़ाम इंसराम किया, लेकिन जब मैं चलने लगा तो वो रोने लगा। हज़रत ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा हज़रत ये जो इतना बड़ा बंगला है, ये जो दौलत है, मेरे बाद इसे कौन इस्तेमाल में लाएगा, इसे कौन बरतेगा? कहा क्या मतलब? बोले हुजूर अभी तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया के बरादर हुजूर मन्नानी मियाँ ने फरमाया, बरादर हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं तुम मेरे जद्दे आला का ये शेर गुनगुनाया करो, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले, वो उसको वजीफा के तौर पे बता करके आ गए। चंद साल के बाद फिर जब मॉरिशस के दौरे पे पहुंचे, कहते हैं उसने अल्लाह अकबर कपड़े में लपेट के बच्चा मेरे कदमों में ला के डाल दिया। बरादर हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, सेठ साहब ये क्या है? तो उसने कहा था ये आपके जद्दे आला हुजूर आला हजरत असीमुल बरकत की नात के शेर की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे यहाँ औलाद भेज दी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो यह आला हजरत की जो शेरी है, इसमें शायरी है, इसमें फिक्र है, इसमें आशिकी है। जवानों इश्क पैदा करो, ऐसा इश्क है, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह पाक इस शादी को खाना आबादी फरमाए। मेरे मौला जिन जिन के बच्चे जवान हैं उन्हें बेहतर से बेहतर रिश्ते अता फरमाए। ये समझे कि जलसा अब ख़त्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हुआ है। ये मैंने माहौल बनाया है। ये मुरादाबाद के एक बहुत अजीम लहजा शान अरब साहब के पैकर में यहाँ मौजूद है। परसों हम साथ में रहेंगे हजरत के कैसरगंज लखनऊ से आ गए, कल मैं बिहार रहूँगा, फिर परसों हजरत के साथ रहूँगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये यहाँ नहीं, ये पूरे इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। ये सब रसूल कायनात का सदका है। समझ रहे आप? उनसे सच्ची मोहब्बत करें, पक्की मोहब्बत करें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शान
شام ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. پڑھے میرے ساتھ بلند آواز سے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سینے دل میں جمال یار کا ناثور ہے, مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے, نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ.